تمام معاشی اہداف کے حصول میں اتحادی حکومت ناکام۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے رواں مالی سال 2022-23 کا اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ کہا گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے معیشت 47 نمبر پر آ گئی۔ 4 سال میں قرضوں میں 97% اضافہ ہوا۔ سیلاب سے $30 ارب کا جانی و مالی نقصان ہوا۔ جولائی سے مئی تک مہنگائی 29.2% رہی۔ روپے کی قدر میں کمی سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ ڈالر 200 سے نیچے آنا چاہیے تھا۔ ڈالر کی قیمت میں 40 سے 45 روپے کا فرق ہے۔ کچھ ماہ اور حکومت نہ سنبھالتے تو معلوم نہیں پاکستان کہاں ہوتا۔ اللہ کرے IMF کا نیا جائزہ جلدی ہو۔ معاشی گراوٹ کو مثبت اقدامات سے روک دیا۔ بجٹ چیلنجز پر قابو پانے اور عوام کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنے پر بھی زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے معاشی ٹیم کی ملاقات، اقتصادی سروے رپورٹ پیش۔ وزیر اعظم نے معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے کوششوں کو سراہا۔ کہا زرعی شعبے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کو خودکار زرعی مشینری سے لیس کیا جائے گا۔ اس سال معیشت کو کئی حادثات کا سامنا کرنا پڑا۔ میڈیا پر دیکھا تمام اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ $50 ارب کا تجارتی خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا اعتراف۔ کہا $84 ارب کی درآمدات زر مبادلہ کے ذخائر اڑا گئیں۔ ایسا تاثر ملتا ہے جیسے یہ نارمل سال تھا۔ عوام کی جیبوں پر وار، ہوگی ٹیکس کی بھرمار۔ مہنگائی کا سونامی بھی بپھرنے کو تیار۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ 6000 ارب سے زائد خسارے کا بجٹ وزیر خزانہ پیش کریں گے۔ حجم 13,800 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ 7,300 ارب روپے قرضوں اور سود کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ بجٹ میں 1300 ارب روپے سبسڈی کے لیے مختص ہوں گے۔ ترقیاتی بجٹ 1150 ارب روپے ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی شرح مزید بڑھائے جانے کا امکان۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 20 سے 30% اضافہ متوقع۔ دفاع کے لیے 1800 ارب روپے سے زائد خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کو 90 ارب روپے ترقیاتی اسکیمز کے لیے ملیں گے۔ حتمی منظوری وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دی جائے گی۔ شہباز شریف جب سے اقتدار میں آئے ہیں سوائے ان کے ذاتی فیصلوں کے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رہنما PTI فرخ حبیب کی تنقید۔ کہا مہنگائی نے پاکستانی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ شرح 38% پر پہنچ چکی ہے۔ We are still very hopeful that IMF program will materialize. Our 9th review by IMF. We have met all terms and conditions, and hopefully we'll have some good news this month. There's nothing now on our side to be done. I had a very good discussion with IMF's managing director the other day on telephone. 9 مئی کو شرپسندوں نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا۔ شرپسند عناصر کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ کہا IMF کے تمام مطالبات پورے ہو چکے ہیں۔ امید ہے IMF کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے۔ گزشتہ حکومت نے IMF معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا۔ ملک دشمن عناصر اور ان کے حامی انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بے بنیاد الزامات کا مقصد مسلح افواج کو بدنام کر کے مذموم سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ آرمی چیف کا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر اعلیٰ محمد خان رہائی کے بعد چوتھی بار سینٹرل جیل پشاور کے احاطے سے دوبارہ گرفتار۔ علی محمد خان کو مردان پولیس نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کیس میں گرفتار کیا۔
لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر سرفراز چیمہ اور یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ محمود الرشید کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ختیجہ شاہ سمیت دیگر خواتین جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ خدیجہ شاہ کو امریکہ کی درخواست پر قونصلر رسائی دینے کی منظوری۔ وزارت خارجہ کے ذریعے وزارت داخلہ کو درخواست موصول ہوئی تھی۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعے کے بعد خدیجہ شاہ کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی۔ سیاسی صورتحال اور انسانی حقوق کا معاملہ پاکستان کے ساتھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں معاملات پاکستان کے ساتھ جاری مذاکراتی عمل کا حصہ ہیں۔ انسانی حقوق کے معاملے پر واشنگٹن سے بھی بیانات آئے ہیں۔ پاکستان اور IMF پروگرام کی کامیابی کی خواہش کا اظہار، کہا IMF پروگرام کی تکمیل کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تھانہ پارہ میں درج 2 مقدمات کی سماعت شیخ رشید کی 8 جولائی تک عبوری ضمانت میں توسیع۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے شیخ رشید کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ پرویز الہی کو کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اپنایا، مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم قانون کے برعکس ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں توسیع، علی بخاری اور شعیب شاہین PTI کی کور کمیٹی میں شامل۔ جہانگیر ترین کا نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان۔ جہانگیر ترین کی علیم خان کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت، کہا فیصلہ مشاورت سے کیا۔ علیم خان نے کہا جہانگیر ترین نے سب کو اکٹھا کرنے میں بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ جہانگیر ترین کی سیاسی بصارت سے ہم اکٹھے ہوئے۔ ہمارے پاس ہر جگہ PPK NA کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں۔ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے نئے لوگوں کی۔ جہاں جہاں گنجائش ہے وہاں وہاں لوگوں کو لیں گے بھی، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہمارا آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بھی الائنڈ ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ترین صاحب کے امیدوار کھڑے ہوں گے یا ہمارے امیدواروں کی ان سے کوئی آپس میں ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ آنے کا بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ امکان ہے۔ جہانگیر ترین کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ الائنس کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، عطا تارڑ کی گفتگو۔ کہا وکیل عبدالرزاق کے قتل کا معاملہ نہ پیش آتا اگر گڈ ٹو سی یو نہ کہا ہوتا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کی گئی۔ جسٹس شاہد وحید کی عدم دستیابی کے باعث بینچ نامکمل تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے سماعت کرنی تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے مخصوص اکاؤنٹ میں پڑے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادری کا انکشاف۔ سابق وزیر اعظم پر قیمتی تحائف بھی وصول کرنے کا الزام لگا دیا۔ ججز کے معاملے سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا اعلان۔ کہا سپریم کورٹ کے چند ججز پارلیمان کے فیصلوں کو بھی نہیں مان رہے۔ احتساب سب کا ہوگا، کوئی مقدس گائے نہیں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے جوڑ توڑ شروع۔ MKM وفد کی اپوزیشن لیڈر کی حمایت کے لیے فنکشنل لیگ ہاؤس آمد۔ ملاقات میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری اور صوبے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA 15 باغ میں ضمنی انتخاب۔ پولنگ ختم، گنتی کا عمل جاری۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف کے امیدواروں کا کڑا مقابلہ۔ نشست سردار تنویر الیاس کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھی۔ بحیرہ عرب میں طوفان شدت اختیار کر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان بیپر جوائے کا رخ شمال کی جانب ہے۔ طوفان سے کراچی اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کو خطرہ نہیں۔ اور گلوکار کیفی خلیل کا نیا گانا منصوب آتے ہی چھا گیا۔ مداحوں کی جانب سے بھرپور پذیرائی۔ YouTube پر ایک دن میں 16 لاکھ سے زائد لوگوں نے گانا سنا۔